أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ سبھی واقف ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے پیش نظر کیا کام ہے اور یہ کام اور یہ بیڑا ہم نے کیوں اٹھایا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیمپ کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا چیز کا فرمان ہے. تو عزیزان محترم، آپ نے سنا ہے تو ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلام کے پیغام کو غیر مسلمین تک پہنچائیں، کیونکہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ اسلام، دین تو اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب قبول کرے گا، اختیار کرے گا، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے. آدمی اس دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 20 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال رہے گا. ایک دن موت آئے گی، اس کے بعد وہ آخرت کی طرف رخ کرے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا. تو وہاں وہ کتنے برس رہے گا؟ کیا وہ 100 سال رہے گا، 200 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، 1,00,000 سال رہے گا؟ کتنے سال رہے گا؟ اتنے سال رہے گا کہ جس کا کوئی تصور نہیں. ایسی زندگی رہے گا کہ جہاں پر موت ہی نہیں ہے. آپ کو یہ اتنی بڑی زندگی وہاں گزارنا ہے اور 60 سالہ زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں. تو کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی جستجو کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کتنی محنت کر رہے ہیں، تب جا کر ہم اپنی 60 سالہ زندگی کو بنا نہیں پا رہے ہیں. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے، اور اللہ نے وہ ایمان ہمیں سرکار کے صدقے میں عطا کر دیا. ایمان سرکار کے صدقے میں ہمیں نصیب ہو گیا. ہم نے ایمان کے لیے کوئی مطالعہ نہیں کیا، اسلام کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، اسلام کو جاننے کے لیے ہم نے کوئی سفر نہیں کیا، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. سرکار نے اسلام کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز کو قربان کر دیا. ایسا قربان کیا کہ آج مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. تو وہ سرکار کا صدقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کس قدر محنت کی ہے. اور آج میرے بزرگوں اور دوستوں، امریکہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ سب سے طاقتور ملک سمجھتا ہے. دنیا کے دیگر ممالک اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اگر سب سے طاقتور اگر کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان ہے. وہ ایک مسلمان ہے. کوئی مسلمان ملک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر امریکہ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اس سے بڑھ کر طاقت ایک مسلمان کے پاس ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پاس کلمہ طیبہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور یقین رکھ لیجئے یہ ایمان، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ ہر ملک سے زیادہ ہے، ہر طاقت سے زیادہ ہے، ہر قوت سے بالاتر ہے. کوئی طاقت اس کلمے کو مٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت کلمہ طیب ہے، اور وہ کلمہ طیب اللہ نے ہمیں سرکار کے صدقے میں نوازا. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم بے نمازی ہیں، بعض اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں. یہ سب صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے کہ ہم اپنے عمل میں کوتا ہوں گے، ہم اپنے کردار میں ہمارے کمزور ہوں گے. لیکن یاد رکھ لیجئے کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. دنیا میں اگر سب سے معزز کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. خود اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے.
اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کوئی مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ وہ بے گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے، عمل کی کمی اس کے اندر ہے۔ ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، کردار پیدا کرنا چاہیے، اخلاق کی اعتبار سے اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، اپنے تعلق کو اللہ سے قائم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا نفس مطمئن رہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان اس کے پاس ہے۔ ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کروڑ ہا روپے آپ کے سامنے ہیں تو وہ کروڑ ہا روپے ہیچ ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے پاس ہزار ہا لاکھوں روپے اس کے پاس ہے تو وہ ہیچ ہے مسلمان کے پاس، کیونکہ مسلمان کے پاس اس سے بڑھ کر خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اس بارے میں فکر کریں، کوشش کریں، لیکن پست ہمت کبھی نہ ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، بلکہ ہر حال میں سنے گا۔ اللہ ہمارا ہی ہے اور ہم اللہ کے ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے، اور جب اللہ ہمارا ہے تو پوری کائنات ہماری ہے۔ یہ کائنات صرف اور صرف مسلمانوں کی